آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لوگوں سے ایک ایسی جماعت تیار کی جس سے آج 1450 سال ہو چکے ہیں۔ جس چیز پر وہ متحد تھے وہ توحید تھی، جس چیز پر وہ جس کے خلاف تھے وہ شرک و بدعت تھا اس دور کا، جس چیز نے ان کو مختلف رنگ و نسل سے ایک قبیلے کا حصہ بنایا وہ فکر توحید تھی اس ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت، عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر ایک ایسا نظم پیش کیا کہ اگر ایک کٹتا تو دوسرا علم اور جھنڈا سنبھالتا، اور تیسرا اگر اپنا گردن اور خون پیش کرتا اللہ کی راہ میں تو پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی جان دینے کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ تھے 10-15 لوگ جاتے اور ریاستوں کی ریاستیں ہلا کے رکھ دیتے۔ نہ نبوت اللہ نے رومیوں کو دی، نہ فارسیوں کو دی، نہ مصریوں کو دی، اللہ نے آخری وقت کا امام کھڑا کیا تو عرب کی سرزمین سے کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی انتک کٹھن، خونی، توڑ دینے والی اور دل کو چیرنے والی محنت کے بعد رہتی دنیا کو 2 بڑے تحفے دیے۔ ایک قرآن دیا جس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ انسانیت اپنی سیاسی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، اپنی معاشرتی اعتبار سے جس ڈگر پہ بھی ہوگی، اللہ کا دیا ہوا حل دنیا میں آ چکا ہے۔ نبی نے اپنی 23 سال کی محنت میں اس کے علمی، اس کے حسی، اس کے معنوی، اس کے فزیولوجیکل، اس کے ایبسٹریکٹ ساری اپلیکیشن اس کو دنیا میں دے دی ہے، جب بھی انسان چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہتی دنیا تک انسانوں کو دی وہ ہے امت مسلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لوگوں سے ایک ایسی جماعت تیار کی جس سے آج 1450 سال ہو چکے ہیں۔ This is the 52nd generation of the Muslim Ummah۔ ٹوٹی ہے، پھوٹی ہے، کمزور ہے یا ضعف ہے، مگر آج it is still نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور آج بھی کارواں چل رہا ہے چاہے جس بھی حال میں۔ اور اس امت کی سب سے بڑی اینٹ، سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑی بنیاد تھی عقیدہ اور اخوت۔ جس چیز پر وہ اکٹھے تھے وہ توحید تھی، جس چیز پر وہ متحد تھے وہ توحید تھی، جس چیز پر وہ جس کے خلاف تھے وہ شرک و بدعت تھا اس دور کا، جس چیز نے ان کو مختلف رنگ و نسل سے ایک قبیلے کا حصہ بنایا وہ فکر توحید تھی اس ٹائم کہ انسانیت کانسٹنٹینوپل سے لے کے پرشیا اینڈ فرام انڈونیشیا ٹو اسپین شرک کے ایسے گڑھوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس دور کے مورخین لکھتے ہیں، ابن ہشام لکھتا ہے کہ 5 یا 6 مباحد ہوں گے اس دور کے اندر، جن میں سے کوئی ایک یمن میں تھا، ایک کہیں فارس کے اندر تھا، کہیں تھا، گنتی کی اس ٹائم پر روشنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت، اتحاد اور غیرت، عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر ایک ایسا نظم پیش کیا کہ اگر ایک کٹتا تو دوسرا علم اور جھنڈا سنبھالتا، دوسرا کٹتا تو تیسرا سنبھالتا، اور تیسرا اگر اپنا گردن اور خون پیش کرتا اللہ کی راہ میں تو پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی جان دینے کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ تھے 10-15 لوگ جاتے اور ریاستوں کی ریاستیں ہلا کے رکھ دیتے۔ اس حد تک کہ نظریہ، جذبات، احساسات، ادراکات، عقائد، تجربات اس کمال اور جمال پہ کھڑے تھے کہ روم کے ایک سپہ سالار نے بڑے ہی تحقیری جملے بولے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس، کیا عزم لے کے آئے ہو تم یہاں پر، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، اگر یہاں تک پہنچ بھی گیا ہے، رومی بارڈرز تک ٹچ بھی کر رہا ہے تو، کیونکہ اس دور میں روم سپر پاور تھا، فارس دوسری سپر پاور تھی اور مصر تیسری سپر پاور تھی، اور تینوں ہی علاقے عرب کو منہ نہیں لگاتے تھے اس ٹائم پر، کیونکہ دس واز این انٹیپڈ مارکیٹ۔ ان کے یہاں قبائلی سسٹم اتنا تھا کہ وہ اسے ٹچ ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ خود اپنے آپ اندر ہی مسئلہ ایک بہت بڑا۔ یہاں سے اللہ نے نہ نبوت اللہ نے رومیوں کو دی، نہ فارسیوں کو دی، نہ مصریوں کو دی، اللہ نے آخری وقت کا امام کھڑا کیا تو عرب کی سرزمین سے کھڑا کیا۔ عربوں کو یہ وصف ملا کہ وہ انسانیت کو لیڈ کریں گے اب آخری دم تک۔
اور جب وہ تحریک جو مکے کی ان گلیوں سے شروع ہوئی تھی، قل لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم سے، جب وہ رومی بارڈروں تک پہنچی تو بڑے تحقیری جملے اس نے بولے، اور جب وہ فارس کے بارڈر تک پہنچی تو بڑے تاریخی جملے، تحقیری جملے بولے کہ تم بچھو اور یہ چھپکلیاں کھانے والی قوم آئے ہو آج ہم سے بات کرنے کے لیے، تو بڑے تاریخی جملے بولے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ تھی، یہ معیار تھا، یہ انقیاد تھا، یہ اعتقاد تھا، this was the belief system of the Muslim at that time کہ اِنَّا قَوْمٌ، ہم قوم ہیں وہ، نَحْنُ نُحِبُّ شَرْبَ الدِّمَاءِ، ہمیں خون پینے کا بہت شوق ہے، اور ہمیں پتا چلا ہے قد بلغنا کہ رومیوں کا خون اس علاقے میں سب سے میٹھا ہے، ہم خون پینے آئے ہیں تمہارا، خون پی کے جائیں گے تمہارا۔ یہ وہ نظریے تھے جو زہر کے پیالوں کو امرت بنا دیتا تھا اس ٹائم پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ریاستی سطح پہ مسلمان دنیا پہ چھا گئے۔